یہ پولیٹیکل کاز کو صرف بیلنس اس طریقے سے کریں گے کہ مریم نواز کی واپسی ہوگی، وہ کیمپین لیڈ کریں گی، یا پھر نون لیگ اس بات پر بھی غور کر رہی ہے کہ الیکشنز کو ملتوی کیا جائے، خاص طور پہ جو اگلے اب 2.5 مہینے کے اندر پنجاب اور کے پی کے اسمبلی میں انتخابات ہونے ان کو مؤخر کیا جائے؟ کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل جو اتحادی جماعتوں کا سربراہی اجلاس ہوا ہے اس میں نون لیگ نے یہ کہا ہے کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے، اس وقت سینسس کا جو ڈیجیٹل کا معاملہ ہے، ڈیجیٹل سینسس کا معاملہ ہے، اس کو ایک جواز بنا کے ہم اس کو ملتوی کر دیں، اور اطلاعات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایگری نہیں کر رہی اس بات سے۔ دیکھیں، انتخابات تو ہونے 2 مہینے بعد ہوں یا 6 مہینے بعد ہوں، پی ایم ایل این ہیز ٹو پرفارم ان دا آئیز آف دا پبلک۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ابھی ملتوی ہو کے 6 مہینے کے بعد ہوں گے یا 8 مہینے کے بعد ہوں گے تو اس وقت عوام میں ہماری پذیرائی زیادہ ہو جائے گی آج کے مقابلے میں۔ سو ہمیں فیس تو کرنا ہے، اور ہمیں اس پر بھی بھروسہ ہونا چاہیے اپنی لیڈرشپ پر۔ مریم نواز صاحبہ کو اس لیے ایک امپورٹنٹ رول دیا گیا ہے کہ وہ عوام میں مقبول ہیں، اور وہ اپنی مقبولیت کا مظاہرہ کریں گی 1 فروری سے جب وہ اب نکلیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو ریکوری ہوگی۔ جہاں تک الیکشنز ملتوی کرنے کا ہے، آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ، اور مجھے تو نہیں پتا، آئی ایم ناٹ اے لیگل پرسن کہ پنجاب یا کے پی کے الیکشنز ملتوی کسی بھی پریٹیکسٹ میں کیے بھی جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے۔ اب دیٹ ول بی، اگر ایسا کچھ ہوگا الیکشن کمیشن اور ظاہر سی بات ہے کورٹس کے درمیان ہوگا کہ کیا کورٹس یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کوئی ایسا پلی جس کے بیسس پر الیکشنز کو ملتوی کیا جا سکے، جینوئن کوئی ریزن ہو، آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ۔ لیگلی تو obviously آئین اور قانون کو اگر فالو کیا جائے تو کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن آپ کے کئی رہنما یہ آ کے کہہ چکے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پہلے سینسز ہوں گے اور اس کے بعد مردم شماری ہوگی، پھر نئے انتخابات ہوں گے، تو اس کو جواز تو بنایا جا رہا ہے نا کہیں نہ کہیں۔ وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں فیصلہ ہوا تھا، وہ پی ٹی آئی کی ہی حکومت کے دوران ہوا تھا، اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اف آئی ایم ناٹ رانگ 1-2 مہینے پہلے ہی ہوا تھا۔ تو یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ہماری انوینشن ہے، بٹ میرا خیال ہے جب تک کوئی ایسا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، میں تو ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کمنٹ کرنے کے لیے، اور میں تو یہی ہے کہ مریم نواز آ ہی اس لیے رہی ہیں کہ شی ول لیڈ دا کیمپین as far as Punjab and KP elections are concerned۔ تو کس طریقے سے آپ جو ہے اس میں کامیابی کے آثار دیکھ رہے ہیں اپنے، جب آپ بجلی کی قیمت بڑھانے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے 7.5 روپے بڑھائیں، اوگرا ریکمنڈیشن دے چکا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں 74% کا اضافہ ہونا چاہیے، لیوی جس پہ تنقید کرتے تھے ڈار صاحب، اب لیوی بڑھانے کے ساتھ ساتھ سیلز ٹیکس بھی لگایا جا رہا ہے، تو ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے، اور اوبیسلی جو ڈالر اب مزید اپریشیٹ کیا ہے کہ 10 سے 12% کی مزید مہنگائی ہوگی، ان حالات میں کیسے جائیں گے عوام کے پاس؟ جی 35% تک سی پی آئی ہونے کا چانس ہے، اس وقت 25% ہے۔ عوام میں کس طرح سے جائیں گے؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ہمیں یہ مہنگائی کس وجہ سے ہوئی ہے، عوام کو یہ سمجھانا ہے۔ اگر ہم نے اپنی کمیونیکیشن، کیا سمجھائیں گے کہ ساگدار صاحب کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے، تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے، یہ بتائیں گے عوام کو جا کر؟ شہزاد آپ اتنا نہ ڈرائیں، آج تو آپ نے اتنا خوفناک پروگرام کیا ہے کہ ایسے ڈرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سر ڈر تو آن اے سیریس نوٹ ڈر تو عوام گئی ہے نا، کیونکہ واقعی اس وقت جو حالات ہیں، اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی ساگدار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ڈالر کو بھی نیچے لے کے آئیں گے 200 سے، پھر کہہ رہے تھے ڈیفالٹ بھی نہیں کریں گے، ان کی ایک بات غلط ثابت ہوئی ہے، اللہ نہ کرے ان کی دوسری بات بھی غلط ثابت ہو، اور اللہ کرے پاکستان ڈیفالٹ سے بچا رہے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں شاید آئی ایم ایف کے بعد بھی ہمیں بہت سارے پیسے چاہیے ہوں گے اگر اگلے 6 مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دیکھیں اور جو ہم نے ڈیٹ ری پیمنٹس کرنے دیکھیں۔ جی کافی سارے پیسے، اسی لیے تو آئی ایم ایف کا کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ کافی سارے پیسے لینے آسان ہو جائیں گے آئی ایم ایف کا فیصلہ ہونے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ، میں نے آپ کو کہا 2 pronged اسٹریٹجی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معیشت کو یہاں سے ریکوری کرنے کے لیے جو بھی ایکشنز لیے جائیں گے، وہ پہلا ایکشن تھا آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ایکسیپٹ کرنا، دوسرا ہوگا دوست ممالک نے جنہوں نے یہ کنڈیشنز لگائی تھی یا دوسرے گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے پاس جا کے پیسہ ریز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسرا جو اسٹریٹجی کا پارٹ ہے وہ اپنی ہماری کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹریٹجی ہوگی کہ عوام کو کیسے یقین دلایا جائے کہ یہ وہ پی ایم ایل این ہے جس نے 3 بار پہلے ڈیلیور کیا تھا، پرفارم کیا تھا، زبردست طریقے سے کیا تھا، اور بیٹر دین اینی ادر پولیٹیکل پارٹی ہیز ایور ڈیلیورڈ ان دا پاسٹ۔ یہ وہی پی ایم ایل این ہے۔ سو وی آر کمیٹڈ ٹو امپروونگ دا لاٹ آف دی ماسز، اور انشاءاللہ تعالی کم نیکسٹ الیکشنز وی ول کنونس دا پیپل۔